فیہن ان جنتوں میں قاصرات الطرف نگاہیں نیچے کرنے والی ہوگی، لم یطمثہن انہیں چھوا تک نہیں ہوگا انسان نے قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ جنات نے، جنات شرارت کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، وہ جنتی عورت ایسی خوبصورت ہوگی جیسے یاقوت و مرجان۔ یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے جس کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے، ہیرے، یاقوت، سرخ یاقوت، اور اس کی تاثیر ہے کہ ایک بزدل کے پاس ہو تو وہ باہمت ہو جائے گا، ایک نامرد کے پاس ہو تو وہ مرد ہو جائے گا۔ پتھروں کے اثرات ہیں یا نہیں، محدثین کی بڑی جماعت انکار کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے، لیکن ایک چھوٹی جماعت کہتی ہے کہ نہیں اثر ہے، اور وہ بات صحیح ہے۔ اثر تو ہوتا ہے، جیسے آدمی کے پاس چھرا ہو، پستول ہو تو اس کا دل مضبوط رہتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، جنگل میں جا رہا ہو تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے آثار ڈالے، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یہ یاقوت و مرجان ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ رنگ میں یاقوت ہے، سرخ سفید، اور گولائی میں مرجان ہے، اعضاء میں توازن بہت زیادہ ہوگا۔ جن جنتی عورتوں کو یاقوت و مرجان کہا ہے، غور کیجئے کہ وہ کتنی حسین و جمیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جنت میں تمہیں کتنی نعمتیں عطا ہونے والی ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان، یعنی آپ جب احسان کریں گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ عقل مند کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اور ویسے بھی کسی کے احسان کا اچھا بدلہ دینا کمال اخلاق ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہا گیا ہے کہ احسان اگر حیوان کے ساتھ بھی کیا کوئی بدلہ اتارنے کی کوشش کرے گا۔ تفسیر روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ پہلے احسان سے مراد ہے توحید، دوسرے احسان سے مراد ہے جنت، یعنی هل جزاء التوحید الا الجنہ، اللہ تعالیٰ توحید کے بدلے میں موحد کو جنت نصیب فرمائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اور ان دو باغات کے علاوہ دو باغات اور ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، اے سوداوان من الری، جلالین میں ہے، مدہامتان، وہ دونوں باغ زیادہ سیراب ہونے کی وجہ سے کالے کالے ہوں گے۔ اے سوداوان من الری، درخت اور باغ جب بہت پانی دیا جائے، اچھا کھاد ملے، وقت پر دوائی چھڑک دی جائے اور وہ زرخیز ہو تو ایسا دکھائی دے گا جیسے بالکل سیاہ بڑ ہے، جیسے سیاہ جھنڈ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اے سوداوان من الری، دو باغات ہوں گے جیسے کالے کالے، بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے۔ طالب علم جب اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے،
مائیں اپنی زندہ ہے، خوب کھلاتی پلاتی ہے، جب شوال میں آ جاتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے، ساتھی ان سے کہتے ہیں کالے ہو گئے بالکل، تو وہ کالا نہیں ہو تو خون بڑھ گیا ہے، خون بڑھ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں رنگ سیاہ ہوتا ہے، اگر خون نہ بنے تب بھی سفیدہ ختم، سیاہی پھیل جائے گی، اور اگر خون زیادہ بنے تو بھی آدمی شروع میں سیاہ ہو جائے گا۔ متہامتان اے سوداوان من الرئی، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے جو پانی پھوٹ رہے ہوں گے، ایسے چشمے کہ باہر کی طرف پانی آ رہا ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، ان دونوں میں پھل ہوگا، کھجور اور انار۔ انار، خوشحال خان خٹک نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انار نامہ، 500 فوائد نقل کیے۔ انار سرخ اور کھٹا تریاک ہے، اور انار سفید اور میٹھا سوزاک ہے، مرض ہے۔ انار تو قندار کے ہیں، اور بعض جگہ نواحی بلوچستان میں ہے۔ کہتے ہیں انار ایسا پھل ہے کہ جو 3 گھنٹے کے اندر صحت اور رنگ پر اثر کرتا ہے، 3 گھنٹے میں سے، اور ایک انار سے 2 اور 3 گلاس بھر جانا رس کا، یہ عام معمول دیکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلوں میں سے خوشحال خان خٹک نے انار نامہ میں لکھا ہے، مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے انار پیدا کیے اور لوگ پھر بھی مرتے ہیں۔ انار میں تو ہر مرض کا دوا و شفا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، ان جنتوں میں عورتیں ہوگی خیرات، یعنی باکردار، اور حسان باحسن، اخلاقی حیثیت بلند تو خیرات، شکل صورت اونچی ہو تو حسان ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، حوریں ہوں گی مقصورات فی الخیام، روکی گئی ہوگی خیموں میں، مقصورہ روکی گئی ہوگی خیموں میں، اپنے اپنے گھروں میں بند ہوگی۔ عورت وہ ہوتی ہے جو گھر میں رہتی ہے۔ چمکی نتی حمیدہ جو انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ۔ انگریزی اور مغربی علوم پڑھ کر مسلمانوں کی عزت و آبرو ختم ہو گیا۔ مسلمان لڑکیاں اور عورتیں اجنبیوں کے ہاں لڑکوں کی طرح پلتی پھولتی ہے۔ چمکی نتی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ۔ اللہ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربائے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جنتی عورتیں، اور وہ بند ہوگی اپنے اپنے کمروں میں۔ عورت کی خاص شان اور صفت کے اپنے گھر میں رہے، وہی عورت کا یا گھر ہے یا گور ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یاد رکھو تمام ازواج مطہرات کے جنازے رات کو اٹھے، تمام بیویوں۔ فاطمۃ الزہرا بنت رسول بطول نے بھی وصیت کی علی کو کہ جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کہیں میرے جنازے کے پلنگ کے کپڑے کو اجنبی دیکھ نہ لے۔ حدیث میں ہے میدان محشر میں اچانک اعلان ہو جائے گا، اے قیامت والو نگاہیں نیچے کرو، سب نیچے دیکھو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، کچھ عورتیں تو ایسی بھی ہو جو دین پر غیرت کرے، سب ایک جیسی چل رہی ہے، بس ان کو بہت مشکلات ہیں، ان کی عادتیں ہو گئی، ان کی گاڑیاں چل رہی ہے، یہ سارے خاندان کی بڑی بنی ہوئی ہے، وہ تو سب کچھ ہے، پیغمبر کی امت نہیں ہے۔ آپ یہ احکام قرآن کا کیا جواب دے گی اس کا؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ریشم ہرے پر، ہرے ہرے ہے ریشم، وعبقری حسان، رفرف خضر باریک ہرے رنگ کا ریشم، یعنی وہ ان کے بچھونے ہوں گے، تکیے اور غالیچے ہوں گے، وعبقری الحسان، اور دبیز ریشم کے خوبصورت۔ عبقری عالم کبیر جلیل فی العلم والعمل، اس کو کہتے ہیں عبقری۔ مولانا انور شاہ نے ابن تیمیہ کے لیے کہا ہے کانا عبقری، عبقری عالم۔ حضرت شاہ صاحب اپنے وقت کے عبقری تھے۔ عبقری کی جمع عباقرہ ہے، فلان من عباقرۃ العلماء، عبقری عالم ہے۔ حضرت الاستاذ حضرت بنوری کے لیے عبقری کا لفظ استاد مولانا لطف اللہ نے استعمال کیا مضمون میں۔